बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, एक तरफ तो सरहदों पर बिल्डअप जारी है और सरहदों के अंदर भी, और इंटरनेशनल बॉर्डर पर तो कुछ काम ठंडा है, लेकिन कंट्रोल लाइन पर झड़पें मुसलसल जारी हैं। और भारत का शिकवा है कि ये पाकिस्तान बिला इश्तियाल कार्रवाई कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है और इंडिया की चीख पुकार की वजह ये है कि इस दो तरफा फायरिंग में ज़्यादा नुकसान भारत का हुआ है। भारत की बहुत अहम चौकियां कंट्रोल लाइन के पार पाकिस्तानी फ़ौज ने तबाह कर दी हैं। लेकिन इस बिल्डअप के साथ साथ एक पसे पर्दा, बल्कि अब तो ओपन होता जा रहा है मामला, डी एस्केलेशन की कोशिशें भी जारी हैं। हम इसको कह सकते हैं कि ये एक दूसरी तरह का बिल्डअप भी जारी है। ज़रूरी नहीं कि बिल्डअप सिर्फ मारा मारी के लिए हो, सुलह सफाई के लिए भी अगर स्टेप बाय स्टेप इक़दामात होते हैं तो वो भी हम एक मानों में उसको भी बिल्डअप कह सकते हैं। और इसमें भारत ने अमेरिका से क्या कहा है, ये बड़ी दिलचस्प बात है, इस पर हम आते हैं। लेकिन फिर वक्त जो भारत की तरफ से मंसूबा सामने आया है और उनके अखबारात ने लीक किया है या फ़ौज ने लीक कराया होगा वहाँ की, कि भारत पाकिस्तान की शहरी आबादियों पर मीडियम रेंज के मिज़ाइल लॉन्च करने का, उनको टारगेट करने का फ़ैसला कर चुका है। शहरी आबादियों पर हमले किस तरह? इस तरह के भारत ने जो अपने मीडिया को जो इतलात फीड की हैं या लीक की हैं, उनके मुताबिक कालअदम लश्कर तैयबा के अड्डे पाकिस्तान के 3-4 शहरों में कायम हैं। और ज़ाहिर है कि ये अड्डे तो पाकिस्तान में किसी भी जगह मौजूद नहीं है, लेकिन भारत ने जो फहरिस्त बनाई है उसके मुताबिक ये अड्डे पाकिस्तान के शहरी इलाकों में शहरी आबादियों के दरमियान कायम है। मिसाल के तौर पर भारत का दावा है कि लश्कर तैयबा का एक मरकज़ जो है वो चुबरजी में कायम है। हालांकि चुबरजी में उनका कोई मरकज़ नहीं है, कभी था, अब नहीं है। इसी तरह हाफिज़ सईद की रिहाइशगाह भी एक कॉलोनी में है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में और मुरीद के में और बहावलपुर में जितने भी यानी भारत ने टारगेट मुतय्यन किए हैं कि फ़लाँ आदमी फ़लाँ जगह रहता है, फ़लाँ आदमी फ़लाँ जगह रहता है, तो वो सब के सब शहरी हैं। तो जो मनसूबा ताज़ा तरीन हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान तक लीक हुआ है और भारतीय अखबारात के ज़रिए भी उसकी तायद होती है, वो यही है कि 3 या 4 शहरों में शहरी आबादियों पर भारत मिज़ाइल चलाएगा, मिज़ाइल गिराएगा। ज़ाहिर है मिज़ाइल अगर किसी कॉलोनी में गिरता है तो वो इतना स्पेसिफिक टारगेट नहीं कर सकता कि एक ही मकान को निशाना बनाए। वो जहाँ गिरेगा इर्द गिर्द भी नुकसान हो सकता है। तो पाकिस्तान ने इसके जवाब में ये उनको कन्वे कर दिया है कि हम जवाब में आपकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। हमारे पास 100 से ज़्यादा टारगेट हैं आपके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अगर एक जगह पर मिज़ाइल फायर करता है तो पाकिस्तान 100 मुकामात पर इंडिया को हिट करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने 100 मुकामात की लिस्ट बिलवास्ता तरीके से भारत को कन्वे कर दी है कि इन मुकामात पर हमारे हमले हो सकते हैं जवाबी कार्रवाई के तौर पर। अच्छा, जहाँ तक लश्कर तैयबा का ताल्लुक़ है तो ये अब सारी दुनिया को पता है और अमेरिका को भी पता है। यानी अमेरिका से कोई बात छुपी नहीं है कि पाकिस्तान में लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का मुकम्मल सिस्टम, तंजीमी ढांचा मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा चुका है, डिसबैंड किया जा चुका है। पूरे पाकिस्तान में इनका कोई दफ्तर नहीं है, कोई कैंप नहीं है, कोई इनकी किसी भी किस्म की सरगर्मी वाली कोई इमारत पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि आज़ाद कश्मीर में वो तमाम मदरसे बंद किए जा चुके हैं जो माजी में जिहादी हवाले से इस्तेमाल होते रहे या जिन पर ये शक था कि ये जिहादी हैं, और उनमें वो मदरसे भी शामिल हैं जिन पर किसी भी किस्म का शक नहीं था, लेकिन उनको वहाँ पर भारतीय हमला होने से बचाने के लिए वहाँ से वो मदरसे ख़त्म कर दिए गए। अब पाकिस्तान में इन तंजीमों का कोई नेटवर्क है ही नहीं। तो भारत, इसका मतलब है कि साफ झूठ बोलते हुए, गलत बयानी करते हुए वो पाकिस्तान के कुछ शहरी मकामात पर मिज़ाइल हमले करेगा और दुनिया को ये बताएगा कि यहाँ पर लश्कर तैयबा का हेड क्वार्टर था, वहाँ पर फ़लाँ का हेड क्वार्टर था। इस सिलसिले में
امریکہ نے جو ثبوت مانگے یہ پہلگام کے واقعے کے حوالے سے، تو انڈیا امریکہ کو کوئی ثبوت نہیں دے سکا، لیکن اس نے ایک انویسٹیگیشن رپورٹ دی ہے۔ اس انویسٹیگیشن رپورٹ کو امریکہ نے قبول نہیں کیا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ رپورٹ یہ دی ہے کہ یہ پہلگام کا واقعہ 2 ملیٹنٹس نے، جن میں سے ایک کا نام ہاشم بتایا گیا ہے، دوسرا کوئی اور ہے، اور ان دونوں نے حافظ سعید سے مل کر، یعنی کہ ان تینوں نے یہ حملہ کیا ہے پہلگام کے مقام پر۔ یہ انویسٹیگیشن رپورٹ ہے امریکہ کی، یہ امریکہ کے میڈیا میں چیز آ گئی ہے۔ تو اب اس میں جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ یہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ حافظ سعید عرصہ دراز سے عمران خان کے دور سے اپنی رہائش گاہ پر نظر بند ہیں۔ ویسے کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی جو رہائش گاہ تھی جہاں پر وہ نظر بند تھے، وہاں سے وہ کہیں اور پہنچا دیے گئے ہیں، کسی اور جگہ ان کو نظر بند کر دیا گیا۔ تو بات اس میں یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ وہ نظر بند ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ ان سے ملاقاتیں اور ان کے ساتھ ٹیلی فون رابطے اتنی محدود ہیں کہ بڑی مشکل ہے کوئی ان سے رابطہ کرے، بہت مشکل ہے۔ اچھا، اس سے زیادہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن امریکہ کے سامنے تو سارا منظر ہے، اس سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر حافظ سعید کہ اب بھی کسی ملیٹنٹ سے یا ٹیررسٹ سے رابطے ہیں، ٹیلی فونک رابطے ہیں، کیونکہ فزیکل رابطے کو تو کوئی صورت ہی نہیں ہے، نظر بند ہے اور کڑے پہرے میں ہے۔ ٹیلی فون چند ایک لوگ ان کو ٹیلی فون کر سکتے ہیں، اور وہ چند ایک لوگوں کو ٹیلی فون کر سکتے ہیں جواب میں۔ تو امریکہ کا جو جاسوسی نظام ہے، اگر حافظ سعید کے کسی بھی ٹیررسٹ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا تو امریکہ کو اس کی لازماً خبر ہوگی، اور چونکہ امریکہ کو خبر نہیں تھی، اس لیے امریکہ نے اس انویسٹیگیشن کو نہیں مانا اور ثبوت مانگے۔ اور ناظرین، جیسا کہ ہم نے 4-5 دن پہلے اپنے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ امریکہ بھارت کا ساتھ نہیں دے رہا، جس کا بھارت کو بہت غصہ ہے اور بڑی شرمندگی بھی ہے اور بڑی مایوسی بھی ہے۔ انڈیا کو یقین تھا کہ امریکہ اس مسئلے پر اس کا ساتھ دے گا، کیونکہ جب یہ بیان آیا امریکہ کا کہ اس سانحے پر، پہلگام کے سانحے پر امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے، تو اس کا ترجمہ بھارت نے بھی یہی کیا، اور پاکستان میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی یہی کیا کہ امریکہ بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف کارروائی کرے گا یا بھارتی حملے کی حمایت کرے گا۔ تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ تو امریکہ نے ایک اصولی موقف اختیار کیا۔ کیا وہ یہ کہے گا کہ دہشت گردی کے اس واقعے کے بعد ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ ایک مثال آپ لے لیں، پاکستان اور ہندوستان میں ایک کلچر ہے، پاکستان میں زیادہ ہے، انڈیا میں کم ہے۔ قتل و غارت گری یہاں ہوتی رہتی ہے، اور جب کسی خاندان کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا ہے تو ہم نے بے شمار مواقع پر یہ دیکھا ہے کہ وہ اصل قاتل کے ساتھ ساتھ اپنے تمام دوسرے مخالفوں کے نام بھی ایف آئی آر میں کٹوا دیتے ہیں کہ یہ بھی قاتل ہیں۔ اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، وہ مقدمے بھی بعد میں خراب ہو جاتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ ان لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو قتل سے تو کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن ویسے وہ ان کے مخالف تھے۔ وہ بدلہ چکانے کے لیے، ان کو بھی مزہ چکھانے کے لیے قتل کی اس واردات کا ذمہ دار ان کو بھی قرار دے دیتے ہیں، اور ان کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹوا دیتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کسی خاندان کا کوئی شخص قتل ہو گیا، علاقے کا ایس ایچ او یا کوئی عوامی نمائندہ، بلدیاتی چیئرمین یا کوئی ایم پی اے، کوئی لیڈر اس گھر میں پہنچتا ہے اور سوگواروں کو، لواحقین کو، مقتول کے وارثوں کو یہ یقین دلاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور قاتل کو پکڑ کر آپ کے سامنے کھڑا کریں گے۔ تو ہم آپ کے ساتھ ہیں کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ اہل خانہ جس کا بھی نام لیں گے ایس ایچ او پکڑ کر ان کو لٹکا دے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو امریکہ نے جب یہ کہا کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہاں سے نکل آیا کہ وہ پاکستان کے خلاف انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے؟ وہ تو ثبوت مانگتا ہے، اور ثبوت ابھی تک انڈیا نہیں دے سکا۔ یہ کل معاملہ تھا امریکہ کا۔ اور پھر جیسا کہ ہم نے بتایا تھا، امریکہ نے پھر یہ فون کیا، امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو نے انڈیا میں ان کے وزیر خارجہ کو، اور پاکستان میں وزیر اعظم کو۔ تو یہ اس نے انڈیا کی تھوڑی سی فیور کی، انڈیا کو تھوڑا سا فیور دیا کہ ٹھیک ہے، آپ بڑے ملک ہیں، آپ بہت بڑے ملک ہیں، پاکستان سے 6 گنا زیادہ آبادی ہے، تو یہ فیور دی کہ ان کے ساتھ پروٹوکول کے مطابق سلوک کیا گیا۔ یعنی امریکہ کا صدر وہی منصب، وہی حیثیت رکھتا ہے جو پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم کا ہوتا ہے۔ پاکستان میں امریکی وزیر خارجہ نے ڈائریکٹ وزیر اعظم کو فون کیا۔ یہ ایک
انڈیا کے لیے تھوڑی سی تسکین کا باعث یہ ماجرا ہو سکتا ہے کہ امریکہ نے اس معاملے میں کم سے کم رابطوں کی حد تک برابری کا سلوک نہیں کیا، انڈیا کو اس کے خواہش کے مطابق پروٹوکول دیا۔ لیکن باقی جو گفتگو ہوئی وہ تقریباً دونوں ملکوں کے حوالے کے ساتھ یکساں تھی۔ مثلاً یہ ہے کہ پہلگام کے سانحے کے ذمہ داروں کی مذمت کی جائے اور ان کو کٹہرے میں لایا جائے، لیکن جو اصل بات یعنی حاصل غزل جو مصرع تھا، جو شعر تھا، وہ یہ تھا کہ دونوں ملک کشیدگی بڑھانے کا عمل روک دیں اور معاملات کو حل کریں۔ اچھا، اندر کی کہانی یہ ہے، بلکہ دو کہانی ہے۔ اندر کی کہانی یہ ہے کہ امریکہ نے اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اندر کی کہانی ہے۔ جب صدر ٹرمپ نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ دونوں ملک مسئلے حل کر لیں گے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے بلاگ میں یہ بتایا تھا کہ حل کر لیں گے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ان کو کنونس کرے گا کہ وہ مذاکرات پر آئیں، یا پھر اس کو یہ اطلاع ہے امریکہ کو پیشگی کہ دونوں ملک بالآخر اس مسئلے کی طرف آئیں گے۔ یہ اعلان لا تعلقی نہیں ہے، جس طرح کہ ہمارے بعض تبصرہ نگاروں نے فوراً ہی بیان دے دیا کہ امریکہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ امریکہ نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے تھے، بلکہ اشارہ دیا تھا کہ جنگ سے بچنا ہوگا، اور وہی ہوا۔ اور دوسری اندر کی کہانی یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت دونوں نے اپنے طرف سے رابطے کیے۔ پاکستان کی وزیر خارجہ نے رابطہ کیا، اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے وہاں ایک نیوز ویک جریدے کو انٹرویو دیا، جس میں امریکہ سے اپیل کی گئی کہ وہ خطے میں اس بڑی جنگ کو ہونے سے روکیں جس میں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اشارہ واضح تھا کہ دونوں ایٹمی ملک ہیں، اور یہ پاکستان نے کیا۔ اور انڈیا نے پرائیویٹلی امریکہ کے ساتھ مسلسل رابطے رکھے اور انہیں کنونس کیا کہ ہمیں اس مصیبت سے نکالا جائے۔ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر کوئی ہماری فیس سیونگ نہ ہوئی تو پھر ہمیں جنگ کرنا پڑے گی، اور جنگ کے نقصانات کا انڈیا کو بھی اندازہ تھا، اور یہ سب کو پتہ ہے، امریکہ کو بھی پتہ ہے، انڈیا کو بھی پتہ ہے، دوسری ممالک کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بھی پتہ ہے، تمام دنیا کے دفاعی ماہرین کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس بھارتی ایئر فورس سے کہیں زیادہ تگڑی ہے، باوجود یہ کہ طیاروں کی جو نمبرنگ ہے، جو گنتی ہے، وہ انڈیا کے پاس زیادہ ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو پاکستان کے پاس جدید طیاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر F-16 سیریز کے طیارے جو ہیں A B C D 4 گروپوں کے، وہ امریکہ سے لیے تھے، لیکن یہ طیارے وہ نہیں ہے جو پاکستانی امریکہ سے لیے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ہیں تو وہی جو امریکہ سے پاکستانی خریدے تھے، لیکن اس کے بعد پاکستان نے ان کو اپ گریڈ کیا ہے، مسلسل اپ گریڈ کیا ہے۔ ترکی سے مدد لی ہے، دوسرے عرب ملکوں سے مدد لی ہے، ان عرب ملکوں سے جن کو امریکہ نے یہ ٹیکنالوجی دی ہے F-16 کی، ان کی مدد سے پاکستان نے ان طیاروں کو بہت ترقی یافتہ بنا دیا، اور یہ تقریباً 5th جنریشن کے طیارے بن گئے ہیں پاکستان کے پاس جو F-16 ہیں۔ ان میں تک کئی تو بہت پرانے طیارے ہیں، 20 سال، 30 25 سال پرانے طیارے ہیں، لیکن ان کو اپ گریڈ اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ یہ سارے کے سارے ماڈرن طیارے ہو گئے ہیں، یہ آج کے دور کی فضائی جنگیں لڑنے کے قابل ہے۔ اور فضائی جنگ میں کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک تو جہاز کا آپس کا آمنے سامنے دوسرے جہاز کو، دشمن کے جہاز کو ہنٹ کرنا، اس کو ہٹ کرنا، اور پھر فضا سے نیچے ٹارگٹ پر راکٹ گرانا بالکل ایکوریسی کے ساتھ۔ مثال کے طور پر آج کل یہ بھی ہو رہا ہے جنگوں میں کہ نیچے زمین پر دشمن کے ٹینک حرکت کر رہے ہیں، تو جنگی طیارے جو جدید جنگی طیارے ہیں ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ایک ٹینک کو سلیکٹ کر کے اس پر ایک راکٹ داغتے ہیں اور وہ ٹینک اڑ جاتا ہے۔ تو یہ ساری صلاحیتیں ان F-16 میں۔ اور اس کے بعد یہ جو چین کا طیارہ FJ تھنڈر سیریز والا، یہ طیارہ امریکہ کے جہازوں کے، یعنی ان کا جو جدید ترین امریکہ کے طیارے ہیں F-35، یہ ان کی ٹکر کے ہیں اور رافیل کی ٹکر کے ہیں۔ بلکہ میں نے ایک دفاعی مبصر کا کل پرسوں میں نے ایک انٹرویو سنا، اس میں اس نے یہ بتایا کہ یہ چائنیز طیارے جو ہیں وہ نہ صرف یہ ہے کہ رافیل کے برابر کے ہیں، بلکہ بعض حوالوں سے یہ رافیل سے بہتر ہے۔ چنانچہ ایئر فورس پاکستان کی بہت مضبوط ہے اور انڈیا کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس
इंडिया की नेवी को तबाह कर सकती है जो पाकिस्तानी समुद्रों के आसपास आएगी। यानी जितने जहाज़ पाकिस्तानी समुद्रों के आसपास आएंगे उनको पाकिस्तानी एयर फोर्स से बचाया नहीं जा सकता। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इसका एक अगला पॉइंट भी है, वो ये है कि पाकिस्तान की जो मिज़ाइल पावर है, इंडिया उसका चौथा हिस्सा भी नहीं है। गिनती में उसके पास पता नहीं कितने मिज़ाइल होंगे ज़्यादा पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान के मिज़ाइल अपनी तबाहकारी में ऐसे हैं कि अगर इंडिया 100 मिज़ाइल छोड़ता है और उनमें से 10 निशाने पर लगते हैं तो पाकिस्तान के 100 मिज़ाइलों में से 80 मिज़ाइल निशाने पर लगेंगे। ये फ़र्क है। तो इस सारी सूरत हाल पर इंडिया जो है वो परेशान भी है, और उसने फिर अमेरिका से रब्ता किया कि हमें, यानी मतलब ये है कि फेस सेविंग कराई जाए, और अमेरिका ने उसका ये मुतालबा मान लिया। और फेस सेविंग ये है कि पाकिस्तान के आला हुकाम को तलब कर लिया है अमेरिका ने। अब पता नहीं तलब कर लेना लफ्ज़ मुनासिब है या नहीं, लेकिन अमेरिका के दफ्तर ख़ारजा से जो बयान जारी हुआ है टेलीफोनिक कॉल गुफ्तगू के हवाले से, उसमें यही लिखा गया है कि वो पाकिस्तानी अफसर अमेरिका आए। पाकिस्तान इसको भेजता है या नहीं भेजता, मेरा ख्याल है भेजेगा, और ताकि ये मसला डिफ्यूज़ हो सके, क्योंकि जंग कोई मुल्क भी नहीं चाहता, ना अब इंडिया चाहता है और ना पाकिस्तान चाहता है। दोनों के अपने अपने नफ़ा नुकसान के मीज़ानिए हैं। भारत का मीज़ानिया नुकसान का ज़्यादा होगा, पाकिस्तान का फ़ौजी एतबार से नुकसान कम होगा, लेकिन पाकिस्तान की मईशत पर जो बोझ पड़ेगा वो हमारे लिए ख़ासा कठिन मरहला साबित हो सकता है। तो अब ये डी एस्केलेशन की तरफ मामला जा रहा है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि अमेरिका मज़ीद क्या इक़दाम करता है, और ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अमेरिका इस इलाके में किसी सूरत जंग नहीं चाहता। हमारे यहाँ बड़े आराम से बाज़ लोग कह देते हैं कि चूँकि अमेरिका भारत का यार है इसलिए वो पाकिस्तान को भारत के ज़रिए तबाह कराना चाहता है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को वो जंग में धकेल कर पाकिस्तान को तबाह नहीं कराना चाहता, क्योंकि इस सूरत में भारत भी तबाह होगा और अमेरिका के हाथ से इतनी बड़ी मंडी निकल जाएगी जिसका यानी वो सारी यूरोपीय मंडी भी मिलकर अकेले इंडिया की मंडी का मुकाबला नहीं कर सकती। इतनी बड़ी मंडी है। एक 1.5 अरब के करीब आबादी है। 1.5 अरब, यानी इंडिया इस वक्त आबादी के लिहाज से चीन से भी बड़ा मुल्क बन चुका है। चीन से इसकी आबादी 1 करोड़ ज़्यादा है। 2 साल पहले तक चीन की आबादी 1 करोड़ ज़्यादा थी, 2-3 साल पहले तक। तो मुख्तसर अरसे में ये फ़र्क दूर करके इंडिया अब चीन से आगे निकल गया है। तो इतनी बड़ी मंडी को अमेरिका की जो टारगेट है ना, दूर मार टारगेट, तवीलुल मियाद टारगेट, वो ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज कमज़ोर हो और पाकिस्तान के एटमी हथियार जो है वो उससे वापस लिए जाए या उन पर अमेरिका का कंट्रोल हो। ये 2 बड़े मकसद हैं अमेरिका के। और लेकिन ये मकसद वो क्या इंडिया के साथ जंग करा के हासिल करेगा, अपनी मंडी तबाह करवा के हासिल करेगा? ऐसा नहीं है। और इसीलिए यही वजह है कि जो मोदी की तवक्कुआत थी, जो उसने बचगाना तौर पर कायम कर ली थी, वो यानी पूरी नहीं हो सकी। और अब मैं आपको बताऊं कि इंडिया में ये जो इंडिया के एक बहुत मजबूत यूनियन है, 29 सूबे हैं और टेरिटरीज़ हैं वफाकी, और सब मिलाकर 29 यूनिट हैं इंडिया के। और कहा जाता है, बल्कि किसी हद तक हकीकत भी है, कि हिंदू कल्चर ने पूरे इंडिया को मुत्तहद कर रखा है। और आइन में दी गई खुद मुख्तारी का फ़ायदा ये हुआ है कि भारत का कोई सूबा अलहदगी का नहीं सोचता, सिवाय और शमाल मशरक़ का जो 7 सिस्टर्स का एरिया है, जिसमें छोटी छोटी रियासतें हैं, किसी की आबादी 10 लाख है, किसी की 15 लाख है। वहाँ अलहदगी के रुझानात हैं, लेकिन कमज़ोर पड़ गए हैं वो भी। तो भारत बज़ाहिर बहुत मजबूत है, इसके टूटने के आसार नहीं हैं, लेकिन पहली मरतबा भारत में कमज़ोरी के आसार हैं। और ये एक रिफ्ट तो नहीं कहना चाहिए, फॉल्ट लाइन कहना चाहिए, फॉल्ट लाइन पैदा हो रही है। वो ये है कि एक तो मोदी का जो जुनूनी फ़लसफ़ा है वो कमज़ोर पड़ रहा है। ये ऐसी हकीकत है जो आने वाले दिनों में हम सब पर ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में खुलेगी कि यानी पिछले इलेक्शन में आपने देखा कि मोदी को 50% से कम लोगों ने वोट दिए, और इसके बाद ये मज़ीद इसमें कमज़ोरी और गिरावट के आसार हैं, बल्कि यकीनी इतलात हैं कि मकबूलियत मोदी की मज़ीद गिरी है। यानी अगर आज दोबारा इलेक्शन हो जाएं
تو مودی صاحب اس حد تک ہار جائیں گے کہ وہ مخلوط حکومت بنانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنونی گروپ جو اس وقت بھارت کے سیاسی اور میڈیا کے محاذ پر چھایا ہوا ہے، دراصل اس کی جڑیں کمزور ہو رہی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک فیصلہ کیا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ مودی نے یہ فیصلہ کیوں کیا، وہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی ذاتیں ہیں جو کم تر درجے کے لوگ ہیں، جو ویش جن کو کہا جاتا ہے، جن میں گونڈ ہے، بھیل ہیں، چنڈال ہیں، چمار ہیں اور کئی اسی طرح کی کچھ 16-17 قومیں ہیں، ان کی مردم شماری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ بی جے پی اور سنگھ پریوار کی پالیسی کے بالکل خلاف ہے۔ یہ فیصلہ کیسے ہوا، لیکن یہ اب ہو گیا ہے، کب یہ تفصیلات ملیں گی تو اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ اور اگر مردم شماری ہوئی تو پتہ چلے گا کہ یہ چھوٹی ذاتوں کے لوگ اگر مسلمانوں کو انڈیا کی آبادی سے فی الوقت ہم ایک طرف رکھ دیں تو باقی جو آبادی ہے، ہندو آبادی، ان میں اکثریت یہ چھوٹی قوموں کی ہے۔ 50 سے 60% یہ لوگ ہیں اور 40% میں وہ سارے کھتری اور وہ سیکنڈ کلاس اور فرسٹ کلاس کے برہمن اور تھرڈ کلاس، یہ تینوں ذاتیں اونچی درجے کی، پہلی، دوسری، تیسری، یہ اونچی ذاتی ملا کر بھی اکثریت نہیں بنتے بلکہ 35% کے قریب بنتے ہیں۔ اور اگر اس مردم شماری کے نتائج سامنے آ گئے تو پھر آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ نفسیاتی طور پر یہ چھوٹی جو ذات کی قومیں ہیں، نفسیاتی طور پر ان میں ایک کرج آ جائے گی، یہ تھوڑی سی زیادہ بولڈ ہو جائیں گی اور پھر اپنے کوٹے کے لیے، اپنے حصے کے لیے اور اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کے خاتمے کے لیے پہلے سے زیادہ مضبوط آواز اٹھائیں گی۔ یہ ایک بہت بڑی فالٹ لائن انڈیا میں پیدا ہو رہی ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔